بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم و روحانی صحت کے لیے زمین میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہلدی، جو نہ صرف جسمانی شفا دیتی ہے بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں ہر قسم کی بہترین چیز اگائی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت 11 میں ارشاد فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، فرمایا کہ زمین میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جن کے خوشے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ زمین سے اگنے والی ہر چیز میں انسان کے لیے فائدہ بھی ہے، علاج بھی ہے اور نشانیاں بھی موجود ہیں۔ انہی زمین کی پیدا کردہ قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہلدی بھی ہے۔ وہ سنہری رنگ کی جڑ جو صدیوں سے جسم اور روح دونوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل لہ دواء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ علماء طب کے علماء ہیں مانتے ہیں کہ ہلدی بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جنہیں شفائی نباتات میں شمار کیا گیا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں انسان کے جسم سے فاسد مادے خارج کرنے والی قوت رکھی ہے۔ ہلدی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جسم سے زہریلے اثرات کو نکالتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے اور جسم کو اندر سے پاک کرتی ہے۔ یہ روحانی صفائی کے لیے بھی مفید ہے اور جسمانی صفائی کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ جب جسم پاک ہوتا ہے تو عبادت میں بھی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی اطباء کے نزدیک ہلدی مصفی دم یعنی خون کو صاف کرنے والی بہت اچھی دوا ہے۔ حکیم جالیونوس ابن سینا اور بعد میں حکیم محمد سعید نے ہلدی کو خون، جلد اور جوڑوں کی بیماریوں کا بہترین علاج قرار دیا ہے۔ ہلدی خون سے فاسد مادے خارج کرتی ہے۔ ہلدی ورم، سوجن اور درد میں مؤثر علاج ہے۔ ہلدی معدہ، جگر اور آنتوں کو طاقت دیتی ہے۔ خواتین کے ماہواری کے مسائل میں نافع عمل ہے۔ سانس، زکام، کھانسی میں ہلدی شفا بخش ہے اور ہلدی زخموں پر مرہم کے طور پر استعمال ہو تو حیرت انگیز اثر کرتی ہے۔ حکیم محمد سعید فرماتے ہیں کہ ہلدی وہ دوا ہے جسے اگر انسان روزانہ معمولی مقدار میں لے تو جسم بیماریوں کے مقابلے میں خود ایک سپر بن جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کے مطابق اس سنتی عمل کی اور علم کی تصدیق کرتی ہے کہ ماہرین طب کے مطابق ہلدی میں موجود کرکومین سب سے طاقتور قدرتی دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ یہ مادہ جسم کے ورم اور جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے۔ یہ مادہ زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے، بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف قوت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح کینسر کے خلیوں کی افزائش کو روکتا ہے اور اسی طرح دماغی خلیوں کی حفاظت کرتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے۔ امریکہ، جاپان اور جرمنی کی کئی تحقیقوں میں ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل، شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں کے امکانات بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے، استعمال کرنے کا طبی طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 پر ہے کہ صبح خالی پیٹ اس کو استعمال کیا جائے۔ نیم گرم پانی یا دودھ میں آدھی چمچ ہلدی ملائیں اور بسم اللہ پڑھ کر پی لیں۔ یہ جسم کی صفائی اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین علاج ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، سونے سے پہلے اس کو استعمال کیا جائے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے
نیند پرسکون ہو جاتی ہے، دماغ ہلکا محسوس ہوتا ہے اور صبح تازگی کے ساتھ جاگا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جوڑوں یا زخموں کے لیے یہ مرہم ہے۔ ہلدی کو شہد میں ملا کے لیپ بنا لیں، زخم یا سوجن پر لگائیں، اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ اسی طرح جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ ہلدی اور چنے کے آٹے کا ماسک چہرے پر لگائیں، یہ رنگت نکھارتا ہے، چہرے کو چمکدار کر دیتا ہے۔ بخار یا زکام میں بھی یہ ہلدی مؤثر ہے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شہد ملا کر پینے سے جسم سے بخار اور سردی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے کیا مقدار ہونی چاہیے، بچے کتنی مقدار میں لیں، بوڑھے جوان کتنی مقدار میں لیں؟ بچوں کے لیے یہ ہے کہ دودھ یا کھانے میں صرف ایک چٹکی بھر استعمال کی جائے۔ جوانوں کے لیے آدھی چمچ روزانہ کافی ہے۔ بزرگوں کے لیے صبح و شام ایک چٹکی پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اور کن لوگ کی احتیاط کرنی چاہیے اور کون لوگ احتیاط کریں کہ ہلدی سے پرہیز کیا جائے؟ ہلدی کا زیادہ استعمال معدے میں تیزابیت پیدا کر سکتا ہے۔ حاملہ خواتین زیادہ مقدار سے پرہیز کریں۔ خون پتلا کرنے والی دوا لینے والے افراد ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اور اس کے اثرات جسمانی تو پڑھ لیے ہم نے، سن لیے، لیکن روحانی اس کے اثرات کیا ہیں؟ ہلدی کو صرف دوا سمجھنا کافی نہیں، یہ ایک شفا کی نیت سے کھائی جانے والی سنتی دوا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ کہہ کر اسے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ دوا بھی اتاری ہے۔ ہلدی صرف مصالحہ نہیں، یہ فطرت کا وہ راز اور زرد خزانہ ہے جو جسم سے بیماری اور روح سے بوجھ دونوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ دل کو روشن کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے اور روح کو تازہ کرتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا جو کوئی مرض باقی نہ چھوڑ دے، ہمیں شفا عطا فرما۔